اب آگے جا کے انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے مگر اس قسم کے مزید جو پروگرامز ہیں ہم وہ لے کر آئیں گے. ایک ہمارا کسان کارڈ ہوگا. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس ملک کے کسان اور خاص طور جو چھوٹے کسان ہیں ان کو نمائندگی کرتی ہے. تو ہم نے چاہا کہ ہم اگلی بار کسان کارڈ لے کر آئے تاکہ یہ اربوں روپے کا سبسڈیز جو مل مالکان کو جاتے ہیں, جو فرٹیلائزر کمپنیز کو جاتے ہیں, ان کے بجائے وہ پیسہ میرا کسان کا جیب میں جائے. ان کا مرضی ہو کہ وہ کیسا وہ خرچ کرنا چاہیں گے. ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ تعالی بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آؤں گا. اور بے نظیر مزدور کارڈ کا بھی میں نے پائلٹ پروگرام شروع کیا ہے سندھ میں. اور اس مزدور کارڈ کے تحت ہم تمام جو سوشل سیکیورٹی کے جو فیسلٹیز ہے وہ تمام مزدوروں کے لیے, وہ تمام محنت کشوں کے لیے, چاہے وہ حکومت میں کام کرے, حکومت کے ادارے میں کام کرے, چاہے وہ پرائیویٹ ادارے میں کام کرے, چاہے وہ کسی کا گھر میں کام کرے, کئی دکان پہ کام کرے, جہاں بھی مزدور ہوگا ان کا حق ہوگا کہ ان کو بے نظیر مزدور کارڈ دیا جائے. اور بے نظیر مزدور کارڈ کی سوچ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے جو محنتی مزدور ہیں وہ اپنا محنت کرے اور پیچھے کوئی پریشانی نہ ہو. اس بے نظیر مزدور کارڈ کے تحت ان کے اگر علاج کی ضرورت ہے تو لیبر کے تھرو یہ فیسلٹی دیا جائے گا. اس بے نظیر مزدور کارڈ کے تحت اگر ان کے بچے کو تعلیم کی ضرورت ہے تو ان کو تعلیم دیا جائے گا. جو بھی تمام دوسرے جو مسئلے ہیں وہ اب ہمارا ذمہ داری ہوگا. ان کا ذمہ داری یہ ہوگا کہ وہ اپنا محنت کرے, اپنا مزدوری کرے, کمائے, اپنے گھر کو چلائے. یہی پاکستان پیپلز پارٹی ہی کر سکتی. جو میں نے یہ 20 لاکھ کے گھروں کا سلسلہ شروع کیا ہے, جہاں ہم گھر تعمیر کر رہے ہیں, پکا گھر اور اپنا زمین کا مالک بنا رہے ہیں وہ سندھ میں. انشاءاللہ تعالی پورا پاکستان میں جہاں بھی کچی آبادی ہوگا, خاص طور پہ جو بہت ٹائم سے نسلوں سے لوگ ان کچی آبادیوں میں رہ رہے ہیں, ان کو یہ سکون نہیں ہے کہ کل چھت ہوگا, گھر ہوگا یا نہیں. ان سے میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ہم مل کے بنائیں گے اور ہم کچی آبادیوں کو بھی ریگولرائز کریں گے, ان کو بھی اپنا زمین کا, اپنا گھر کا مالک بنائیں گے. ویسے تو جی پی ایس ایف ہم ویسے تو بہت کام ہم کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ صحت کا یا تعلیم کے شعبے میں ہو. صحت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ پی پی حکومت آنے سے پہلے ہمارا صوبہ سندھ میں علاج بہت مہنگا ہوتا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے گمبت سے لے کے کراچی تک, چاہے وہ دل کا علاج ہو, چاہے وہ گردہ کا علاج ہو, ہم نے اس کو مفت قرار دے دیا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ پشاور میں پچھلی حکومت میں مجھے بتایا جا آپ کا بیٹا کہاں مجھے بتایا جا رہا تھا کہ پچھلے حکومت میں یہاں قریب ہی زمین کا بندوبست کیا گیا ہسپتال کے لیے, اور وہ ہسپتال بنا نہیں,
تو انشاءاللہ آپ کا حکومت بنے گا تو نہ صرف ہاسپٹل ہوگا مگر وہ مفت بھی ہوگا اور عالمی سٹینڈرڈز کا ہوگا. پختونخوا کے عوام کے ساتھ ایک دھوکہ کیا گیا ہے. آپ کو کہا گیا کہ ہیلتھ کارڈ سے آپ کا علاج کروایا جائے گا. وہ ہیلتھ کارڈ حکومت کے ہاسپٹلز پہ ڈاکہ مار کے نجی ہاسپٹلز کو فنڈز دلواتا ہے. اس میں ہمارا جو حکومت کا سرکار کا ہاسپٹلز ہے ان کا سٹینڈرڈز گرتے جا رہے ہیں اور جو نجی ہاسپٹلز ہے جو پیسے بنانے کے لیے بنے ہوئے ہیں وہ کارڈ کا خرچہ پورا بھی کر دیتے ہیں اور آپ کا علاج بھی نہیں ہوتا. انشاءاللہ تعالی ہم مفت علاج کے عالمی ہاسپٹلز، حکومت کے ہاسپٹلز، سرکاری ہاسپٹلز یہاں پختونخوا میں بھی ہم مل کے بنائیں گے. ساتھیوں، آپ کے خلاف کتنے سازشیں ہوئے، کتنے دفعہ اس جماعت کا کردار کشی کیا گیا. قائد عوام سے لے کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تک، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے لے کے صدر زرداری تک اور آج تک اس جماعت کے کردار کشی کیا جاتا ہے. مگر آپ کے پاس نہ صرف منشور ہے مگر جو آپ کا کارنامے ہیں، جو آپ نے کام کیا ہے، اس کا مقابلہ کوئی جماعت، کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی. ساتھیوں، آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ ہمارا ملک کی سیاست میں وہ مزہ نہیں آ رہا. اب پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کبھی لیول پلینگ فیلڈ تو تھا ہی نہیں، تو ہم یوزڈ ٹو ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ بھی ہو. آپ مجھے بتائیں 1988 کے الیکشن میں کون سا لیول پلینگ فیلڈ تھا؟ یاد ہے یا نہیں؟ 1988 کے الیکشن میں کوئی IJI کا نام کر سیاسی اتحاد بنایا تھا نا. پھر بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وہ الیکشن جیتی اور ملک کا پہلی خاتون وزیر اعظم بنی. میں آپ کو ذرا 2002 کا الیکشن یاد دلوانا چاہتا ہوں. 2002 کے الیکشن میں عامر مشرف بیٹھا ہوا تھا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ملک میں موجود نہیں تھی. مگر اور ان کا دھاندلی، ان کا اپنی جگہ جو طریقہ ہے ان کا الیکشنز کروانے کا، اس کے باوجود الیکشن جیتا کون؟ پاکستان پیپلز پارٹی، اکثریتی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی. اور پھر جو ان کا روایت ہے، کچھ لوگ لوٹے بنے ہیں. پیپلز پارٹی پیراسائٹس کا جو بی بی نے نام دیا تھا اور آپ سے حکومت چھینا گیا. 2008 میں آپ مجھے بتائے یہ کون سا فری اینڈ فیئر الیکشن تھا، کون سا لیول پلینگ فیلڈ کا الیکشن تھا؟ ہمارا جو پہلا پروگرام 18 اکتوبر 2007 پہ ہوا تھا، جس طریقے سے دہشت گردی کے واقعے اور تقریباً 200 میرے جیالے کو شہید کیا گیا، کیا وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکتا تھا؟ جس طریقے سے
जिस तरीके से हमारा क़यादत को शहीद किया गया, क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन था? तब भी इलेक्शन को आगे लेके गया। इलेक्शन ने तो 1 हफ्ता में होना था, उन्होंने 40 डेज लिए, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीते, हुकूमत बनाए। तो अगर आज भी कोई समझता है कि वो जबरदस्ती किसी को वजीर आजम बना सकते हैं, तो ये इनका गलत फहमी है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मौजूद हैं, मैदान में हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम हर किसी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम किसी IJI का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम तीर पे लड़ेंगे, तीर पे मुकाबला करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला तीर भी जीतेगा। अब पाकिस्तान के अवाम पुराने सियासत और पुराने सियासतदानों से बेजार हो चुके हैं। अब ये मेरा नहीं, ये पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है, पाकिस्तान के नौजवानों का मुतालबा है। 70% जो हमारा आबादी है वो जवान है, वो नौजवान है। ये हम सब का मुतालबा है, हम सब का मुतालबा है। ये 70 साल के नौजवान से, ये 70 साल के सियासतदान से हमारा मुतालबा है अब कि घर बैठे, मस्जिद में बैठे दुआ करें मुल्क के लिए। इससे बेहतर मैं आपसे पूछता हूं, इससे बेहतर नहीं है कि किसी को आपने अगर दूसरी दफा वजीर आजम बनाने के बजाय, या चौथा दफा वजीर आजम बनाने के बजाय, कि हम पाकिस्तान का नौजवान नस्ल के लिए रास्ता बनाएं ताकि हम इस मुल्क की नुमाइंदगी कर सके और इस मुल्क के तमाम मसाइल हल कर सके। हम एक नया सियासत लेकर आना चाहते हैं। हम माजी में नहीं फंसे हुए हैं। हम इस नफरत की, इस तकसीम की सियासत को दफन करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम पूरा पाकिस्तान को एक करके चलेंगे। इंशाअल्लाह ताला सबको मिला के इस मुल्क की खिदमत करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क एक मॉडर्न मुल्क बनेगा, ये मुल्क एक ताकतवर मुल्क बनेगा। इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क का इस तरीके से दुनिया भर में नुमाइंदगी करेंगे कि हमारे अवाम के लिए आसानियां पैदा हो, हमारे अवाम के लिए मुश्किलात पैदा ना हो। आखिरी बात खास तौर पे मेरे प्यारे पख्तूनख्वा के साथियों से, कि हमारे पास अब जंग के मैदान सजने वाला है, इलेक्शन का मैदान सजने वाला। अब मेरा आपसे दरख्वास्त है, और खास तौर पे आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज आपस का लड़ाइया, आपस का इख्तलाफात चंद महीनों के लिए, चंद महीनों मतलब फरवरी तक वो भूल जाए। अगर आप ये आपस के इख्तलाफात भूल जाते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता, आप इलेक्शन जीतेंगे। मेरा ये आपसे वादा है, मेरा ये आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप साथ देते हो, हम मिलके मेहनत करते हो, तो किसी और की जरूरत नहीं होगा। अगर आप मिल के काम करते हो तो ना मुझे दाएं बाएं देखना पड़ेगा, ना मुझे किसी इत्तेहादी का तलाश करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे मेहनत करेंगे कि हम तीर को जितवाएंगे,
تیر کا حکومت بنائیں گے, PSF کا حکومت بنائیں گے, PYO کا حکومت بنائیں گے, ویمنز ونگ کا حکومت اس بار ضرور بنے گا. صرف اور صرف میں آپ کو بتاؤں, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو موقع آج ہے وہ نہ 2018 کا الیکشن میں, 2013 میں الیکشن میں وہ موجود نہیں تھا. انشاءاللہ تعالی اب موقع آپ کے لیے ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہے. آپ جتنا محنت کریں گے اتنا ہم اس موقع کا فائدہ اٹھا سکیں گے اور آپ کا حکومت بنا سکیں گے, تاکہ ہم قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کر سکے. یہ میرا خواہش ہے کہ میں اپنا والدہ کا, اپنا نانا کا نامکمل مشن کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. اس جدوجہد میں آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی جیسے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا, جیسے آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا, ویسے اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہو تو میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں. میں صرف اور صرف پاکستان کے عوام کا خدمت کرنا چاہتے ہوں. جیے بھٹو.